ایلیگنٹ بائکرز کی مارگلا ہل سیریز میں آپ کو ایک اور قسط کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس دفعہ ایلیگنٹ بائکرز نے بنایا مارگلا ہلز پر واقع پھریلا فارسٹ اور ڈی آئی خان کی مشہور سوغات صوبت کو ایکسپلور کرنے کا پلان۔ پھریلا ریسٹ ہاؤس اسلام آباد پیر سہاوا روڈ سے تقریباً 28 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جس پر پہنچنے کے لیے 3 مختلف راستے موجود ہیں۔ کون سا راستہ کہاں سے اور کیسے جاتا ہے اور کس راستے کا انتخاب کیوں کرنا چاہیے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو جناب اس ٹور میں شامل تھے ہمارے ساتھ میرے علاوہ ایوب راٹھور، بلال راٹھور، عظمت غازی، خیال نا خان بلوچ، اختر عباس سندیلا، بال حسین سپل، حسیب جمال، محمد صفدر علی۔ ہمیشہ کی طرح اس ٹور کا آغاز ہوا بارہ سے، جہاں سے ہوتے ہوئے ہم ڈھوکڑی چوک پر پہنچے، کیونکہ یہاں پر کچھ ساتھی پہلے سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو ساتھ لیا 7th ایونیو سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے پیر سہاوا روڈ کے شروعاتی پوائنٹ پر، جہاں پر اختر بھائی کا انتظار کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے پانی بھرنے اور پانی کی تعداد کے تناسب سے کم از کم 800 نیکیاں کمانے کا ٹھیکہ لیا تھا۔ ہمارے پاس صرف روٹیوں کی کمی تھی، لہٰذا اسی جستجو میں منال ریسٹورنٹ کراس کرنے کے بعد مارگلا ریسٹورنٹ پر کاروان کو روکا گیا تاکہ صوبت کے لیے مطلوبہ خاص روٹی بنوائی جا سکے۔ میں نے ہوٹل کے بیرونی اور اندرونی ویوز کو انجوائے کیا۔ یہاں کا عملہ نہایت عمدہ اور مہمان نواز تھا۔ گپ شپ کے دوران میں بتایا کہ ہم پھریلا ریسٹ ہاؤس ڈائنو ویلی والے رستے سے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً رہنمائی کی کہ وہ رستہ بہت خراب ہے، آپ سنگڈا سے سیدھے ہاتھ پر کھاریاں کی طرف جائیں، وہاں سے کنکریٹ روڈ جاتا ہے جس میں 1 سے 1.5 کلومیٹر ہی آف روڈ ہے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اقبال بھائی کی آواز آئی، یہ روٹیاں ٹھیک نہیں ہیں ٹھاکر، ان سے صحبت نہیں بن سکتی۔ لہٰذا ٹھاکر کو جتنی روٹیاں بنی تھیں خرید کر دھیمی سی معذرت کر کے کاروان کو چلانا پڑ گیا۔ سنگڈا میں بھی مطلوبہ روٹیاں نہ مل سکیں تو لالا عظمت اور اقبال بھائی مکھنیال کی طرف گئے، جہاں سے وہ روٹیاں مل سکتی تھیں، اور باقی تمام لوگوں نے سنگڈا میں ہی ان کا انتظار کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد یہ دونوں حضرات واپس آ گئے اور رہنمائی کردہ راستہ یعنی کھاریاں والے رستے کی جانب چل پڑے۔ گوگل کو تکلیف دی تو اس نے ایک راستہ بتانا شروع کر دیا، جس کو ہم نے مکمل فالو کیا۔ یہ راستہ بہت خوبصورت تھا، کمال کی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور آسمان بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑا تھوڑا یہ راستہ لیپا ویلی آزاد کشمیر کی یاد دلا رہا تھا۔ بہرحال نیلا بھوتوں اسکول کو کراس کرتے ہی سیدھے ہاتھ پر اوپر کی جانب جاتے ہوئے رستے پر جب اس نے ہمیں چڑھایا تو ایک کنکریٹ کی روڈ بھی ہمیں نظر آئی، لیکن قسمت ہماری کہ یہ وہ راستہ نہ تھا جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا، بلکہ یہ ایک اور ہی راستہ تھا۔ یہ راستہ 3 جگہوں سے ہی پکا تھا، جو کہ نہ ہونے کے ہی برابر تھا۔ یہ راستہ ایک مکمل اور سخت قسم کا آف روڈ ٹریک تھا، لیکن اس بات کا پتہ ہمیں راستہ عبور کرنے کے بعد پتہ چلا۔ بہت مزہ آیا ہے۔ میں نا مزہ کیتی ہے کیسا ہے اس رستے سارے ٹور دا مزہ آئی تھوڑے بٹے ہوئے چھوٹے موٹے یہ جو بٹے چھوڑ جانا نا یہ بڑا کام ہے۔ ایک جگہ بہت کھڑے بٹے ہوئے جیسے بھائی وہ ڈھا جیسے لے جا پیچھے جا، کوئی رکے تو اسے دھکا دے۔ اوئے 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 ہم وہاں جب بھی پہنچے، سیدھی بات ہے آج میں بہت خوش ہوں، میں خود بہت مزہ آیا اس رستے سے بہت مزہ آیا۔ اس راستے نے آج لطف اندوز کا متھا ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ آگے ٹھیک ہے، یہ اب ایک اور متھا ہے۔
دیکھو موٹرسائیکل تھوڑے ٹھنڈے کرو رہتے اور اقبال بھائی ٹھیک ہے فٹ اوے مولوی دے پیچھے جائیں وہ ماں نانی اماں جڑا تیرا کام کرن اوئے 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 اے اماں دا گدرا بھی صحیح چڑھا ہے مرتے کیا نہ کرتے، ہمت نہیں چھوڑی اور تمام لوگ منزل مقصود یعنی ریسٹ ہاؤس پر پہنچ گئے۔ لیکن اسی تگ و دو میں حیدر بھائی کے بائک کا بیک ہب ٹوٹ گیا، لیکن جہاں لالا عظمت ہوں تو بائک کا کیا غم کرنا، انہوں نے فوراً تسلی دی جس سے ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ ریسٹ ہاؤس پہنچے تو دیکھا ساری بلڈنگ جل چکی تھی اور ایک سرکاری عمارت کا یہ حال دیکھ کر دل بہت رنجیدہ ہوا، لیکن جب وہاں سے ویوز دیکھے تو دل کو کافی راحت ملی، خاص کر راول ڈیم کا ایریل ویو تو بہت ہی شاندار تھا۔ خیر اس وقت تک خاصی تگ و دو کی جا چکی تھی اور مشن صحبت کا شروع کیا جانا وقت کی اشد ضرورت تھی، لہٰذا بغیر کسی توقف کے اس مشن کی منظوری دے دی گئی اور لالا عظمت پکانے، اقبال بھائی اور مومن بلوچ کٹائی میں لگ گئے۔ کچھ بھائیوں نے تصویریں کھینچنا شروع کر دیں اور خوشگپیاں سٹارٹ کر دیں۔ لگا کر آگ سینے میں چلے ہو تم کہاں محسن۔ واہ 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 لالا محسن ہاں بلکہ میں لالا کہہ دیتا ہوں۔ ہاں لالا کہہ دے اچھا اس شعر میں تخلص کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کہ لگا کر آگ سینے میں چلے ہو تم کہاں لالا، واہ 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 لگا کیا کر بات آگ ہے، سینے کیا میں بات ہے، کیا بات چلے ہو تم کہاں لالا، ابھی تو راکھ اڑنے دو تماشا اور بھی ہوگا۔ اچھا میرا ایک مشورہ ہے کہ سینے کی جگہ میدا استعمال کریں آپ۔ لگا کر آگ میدے میں ہاں چلے ہو تم کہاں لالا، واہ 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 لگا کر آگ میدے میں چلے ہو تم کہاں لالا، واہ 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 ابھی تو بھوک بھڑکنے دو تماشا اور بھی اوئے ہوگا۔ ہوئے اوئے ہوئے اے بندے لمبے پہ گئے جی، بھوک سخت لگ گئی ہے جی۔ بھوک کی سختی کو دیکھ کر اقبال بھائی نے خصوصی توجہ دی اور لالا کو یہ احساس دلایا کہ لالا یہ خوشگپیاں بعد میں کر لینا، آئیں اور صحبت تیار کریں، یہ نہ ہو کہ سارے بھائی مل کر ہمارے پہ حملہ کر دیں۔ لہٰذا لالا نے فوری اس بات پر توجہ دی اور اقبال بھائی کے ساتھ مل کر صحبت کی تیاری میں لگ گئے۔ لالا نے صحبت کو سجایا اور مومن بلوچ نے رائتہ بنایا اور صحبت کو روایتی انداز میں تھالوں میں پیش کیا۔ میں مشکل سے 2-3 ہی تصویریں لے سکا تھا کیونکہ مجھ سمیت کسی سے بھی صبر نہ ہوا۔ اس کے بعد چائے کا دور چلا، چائے فخر اور توقیر نے بنائی جس کے لیے آگ ان کے ساتھ حیدر نے بھی مل کر لگائی۔ مزید تصویر گردی کی گئی، خوشگپیاں بھی کی گئیں، ایک عجیب سا ماحول تھا جس سے نکلنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن کیا کرتے، حیدر بھائی کی مسکین شکل نظر آئی، پوچھا تو کہنے لگے میرے موٹر سائیکل کے ساتھ کیسے واپس جائیں گے، تو ہمیں احساس ہوا کہ شام بہت قریب ہے اور ہمیں بہت دور ایک خراب موٹر سائیکل کے ساتھ سفر کرنا ہے، لہٰذا فوراً پیکنگ کی گئی اور واپسی کا رخت سفر باندھا گیا۔ خراب بائک کو لالا عظمت نے سنبھال لیا اور اختر بھائی نے اس کو اپنے بائک سے ٹو کیا، اسی حالت میں وہ اس کو واپس باراکو تک لے کر آئے۔ واپسی کی تیاری میں مگن تھے کہ چند مقامی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی جن سے گفتگو کرنے کے بعد ہم صحیح راستے کا تعین کرنے میں کامیاب ہوئے، جو کہ کافی بہتر راستہ تھا اور جس کی مدد سے ہم بہت جلد مین روڈ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ سب سے بھی التماس ہے کہ جب بھی پھریلا جنگلات کی طرف جائیں، لوکل اور مقامی لوگوں سے لازمی معلومات حاصل کریں اور صحیح راستے کا انتخاب کریں، ورنہ آپ سب کو بھی وہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن مشکلات کا سامنا ہمیں اس ٹور میں کرنا پڑا۔ لال مسجد کے پاس پہنچے تو خیال آیا کہ اس ٹور کے چیتے جناب لالا عظمت اور اختر بھائی جنہوں نے خراب بائک کو اتنے سخت راستے پر ٹو کر کے واپس اسلام آباد پہنچایا کو کچھ خاص سرپرائز دینا چاہیے، تو سردی نے فوراً دودھ جلیبی کی طرف مائل کیا اور پھر کیا تھا، سب پہنچ گئے نجم بیکری پر اور ایک پارٹی اور کر ڈالی۔